اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیت نمبر 77 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ جی آج منڈے ہے۔ ہاں منڈے، ہاں آپ کر رہے ہو کیا؟ جی اچھا آپ لوگوں کی باری ہے تو آپ کر لو باجی۔ معذرت چاہوں گی باجی، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں باجی کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا بھول جا رہی ہوں باجی، میں کوئی بات نہیں، یاد دلائے تو اچھا کرے۔ جی باجی میں 1 منٹ میں شروع کرتی ہوں۔ باجی زینت باجی، جی باجی شروع کریں۔ ہاں کرو نا باجی جلدی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ آج کی میری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ باجی آیت نمبر بولیے۔ آیت نمبر 55۔ 55 ٹھیک ہے، ہاں الحمدللہ اچھی آ رہی باجی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، ہاں، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز، نؤمنا، ہم نہ مانیں گے، لکا، تجھے، حتیٰ، جب تک، نرى اللہ، اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً، کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمْ، پھر تم نے ایسا، صاعقۃ، یعنی بجلی کی کڑک، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت کی تشریح، یہ جو آیت نمبر 55 ہے، وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی بریف ہسٹری ہے، جس میں سے کچھ واقعات گزر چکے ہیں اور آج بھی آگے بھی کئی ایک واقعات آئیں گے، اور جن کا قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، یعنی ڈیٹیل اس کی اسرائیلی روایتوں اور تورات میں ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اب یہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، وہ درست نہیں تھا، کیونکہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔
बाजी कौन सी पढ़ रहे बाजी, कौन सी आयत पढ़ रहे? 55 पढ़ रहे ना? कहाँ पढ़ रहे बाजी आप? 55 ही पढ़ रही हूँ बाजी, उसी की तशरीह कर रही हूँ। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ो आयत। पढ़ो बाजी, 55 नंबर सूरह बकरा। जी जी जी, मेरा निशान आगे पीछे हो गया। पहले सही पढ़ रहे थे बाजी आप, फिर किधर चले गए आप? मैं एक तो शुरू करी जी बाजी है। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फअख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है वइज़ क़ुल्तुम, और जब तुमने कहा या मूसा, ऐ मूसा, लन तम हरगिज, नुअमिना हम न मानेंगे, लका तुझे, हत्ता जब तक नरल्लाह अल्लाह को हम देख ले, जहरतन खुल्लम खुल्ला, फअख़ज़तकुम फिर तुमने ऐसा फिर तुम्हें आ लिया। हाँ, फिर तुम्हें आ लिया बिजली की कड़क, साइक़तु बिजली की कड़क, व अंतुम और तुम तंज़ुरून देख रहे थे। तो ये सूरह बकरा की ये जो आयत है, इसकी तशरीह इसमें क्या है कि ये वो साबिक़ा उम्मत मुस्लिमा यानी बनी इसराइल की ब्रीफ हिस्ट्री है, जिसमें से कुछ वाक़यात गुजर चुके हैं और आगे भी हम कुछ वाक़यात पढ़ेंगे जिनका कुरान में इशारतन जिक्र है, और इसकी डिटेल जो है वो इसराइली रिवायतों तौरात में है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो वक्त याद करो जब बनी इसराइल तुमने वक्त के पैगंबर यानी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम हरगिज उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह को न देख लें। अब ये जो उनकी डिमांड थी, जो उनका मुतालबा था, वो दुरुस्त नहीं था, क्योंकि देखकर माना तो फिर क्या माना। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और बड़ा अजर। और देख कर तो सब मान जाएंगे ना। फ़अख़ज़तकुम साइक़तु, तो तुम्हें आ पकड़ा बिजली की कड़क ने। बाजी एक मिनट, बिजली की कड़क, हाँ बराबर, हाँ बोलो। तुम किधर के किधर जा रहे हो बाजी? जैसी आयत है ना उसका तर्जुमा आप है ना ऐसा कीजिए, लफ्जी तर्जुमे के साथ लफ्जी तर्जुमा भी कीजिए, उसके बाद वो भी तर्जुमा कीजिए। तर्जुमा मैं पहले कर चुकी हूँ बाजी, मैं तशरीह कर रही हूँ। हाँ करिए बाजी। और तुम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद लोग मुंतखब किए, 70 के करीब थे, और अल्लाह से सिफारिश की कि या अल्लाह, ये जो लोग हैं बड़े बड़े कबीले के सरदार और बुजुर्ग हैं, इनको अपनी ज़ियारत करवा दे। अब ये मांग ही गलत थी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक कड़क आई बिजली की, और वो ये मंजर देख रहे। अब यहाँ पे क्या है कि इन आयतों में बनी इसराइल को खिताब है, कि इसमें भी हम देखते हैं कि बनी इसराइल से अल्लाह, एक मिनट बाजी मैं ना ये लगा लेती हूँ ईयरफोन थोड़ा सा हाथ में। तो इन आयतों में आवाज आ रही है ना बाजी? जी बाजी बहुत अच्छे से आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए आप जी। इन आयतों में बनी इसराइल को खिताब है, कि इसमें भी हम देखते हैं कि बनी इसराइल से ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब है, और बात बनी इसराइल की हो रही है, मगर उसके आईने में हम सबको अपने आप को देखना है।
اور اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا اعتبار نہیں کرتے جب تک کہ ہم خود اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں۔ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان کی قوم نے کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم خود نہ اللہ کو دیکھ لیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان پر چمک اور کڑک کے ساتھ بجلی گری، اور تم دیکھ رہے تھے کہ وہ بجلی آ رہی ہے، کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ پہلے چمک ہوتی ہے، پھر گرج ہوتی ہے، اور چمک کے ساتھ بجلی گرج کر گرتی ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہاں تم بجلی کی چمک دیکھ رہے تھے، پھر کڑکی اور گری، اور وہ سارے مر گئے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے اور جب کتاب لے کر واپس آئے تو قوم نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے کیسے بات کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا اور کوہ طور پر لے کر گئے۔ وہاں جا کر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ اس بات پر انہیں سزا ملی، اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناجائز مطالبہ پیغمبر سے اور اللہ سے بعض اوقات انسان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہ اس طرح کے سوال اور مطالبے یہ مصیبت کے باعث بنتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی اور وہ مصر سے مدینہ آ رہے تھے تو انہوں نے آگ دیکھی، وہ ادھر گئے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے سلام کیا اور کہا میں تیرا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کوئی سزا نہیں بھیجی، اور بنی اسرائیل نے بھی یہی سوال کیا مگر ان کو بجلی نے آ گھیرا۔ اب سوال تو ایک ہی تھا نا، مگر وجہ کیا تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام شوق سے سوال کر رہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور شوق سے ہی انہوں نے فرمایا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس درخت کو دیکھو، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں اور تم مجھے وہاں دیکھو۔ یہاں بنی اسرائیل کا سوال الگ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ شرط موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی تھی۔ تو اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے بجلی کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ اب کون ہے؟ اسما بازی۔ وعلیکم السلام۔ صفیہ بانجم۔ جی میم میری ہے 56 ہے۔ ہاں پڑھیے بچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عزیز بہنوں، آج جو مجھے آیت دی گئی ہے وہ ہے آیت نمبر 56 سورہ بقرہ کی۔ زینت باجی نے بہت ہی خوبصورتی سے آیت نمبر 55 کی یہاں پر تفسیر بیان کی، اسی کی کنٹینیوشن میں آگے بتانا چاہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش رکھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، احسان مانو۔ ابھی جو زینت باجی نے بیان کیا وہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نے بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، تو دراصل وہ اس سے پہلے جو ہے بچڑا جو ہے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کرنا شروع کیا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے تنبیہ کیا اپنے بھائی کو سامری کو اور بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا، تو اس کے بعد جو ہے بہترین انہوں نے 70 لوگوں کو چن کر وہ اپنے ساتھ لے گئے اور کوہ طور پر ان کو توبہ کرنے کے لیے لے کے گئے۔ ان سے کہا کہ جب تم توبہ کرو اور روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب بحکم الہی تم طور سینا پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام الہی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور جب لوگ سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہی ختم ہوا تو ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے تو یہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ زلزلہ کے ساتھ ہم یہاں پر بجلی کا بھی ذکر ہے کہ بجلی ان پر گری اور مطلب وہ دیکھتے دیکھتے ایک کے بعد ایک انہوں نے دیکھا باضابطہ۔ تو کیسے ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، جب بجلی آئی تو پہلے کچھ لوگ مرے، پھر ساتھ ساتھ اس کے ساتھ مطلب دیکھا ایک دوسرے کو، انہوں نے دیکھا باضابطہ مرتے ہوئے۔ تو کیا ہوا، اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز بلند ہوئی جس سے وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت رونے لگے اور نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار، اگر یہی چاہت تھی تو تمہیں انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالا۔ تو یا اللہ، تو اگر تیری یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اے اللہ، بے وقوفوں کی بے وقوفوں کے کام پر ہمیں نہ پکڑ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں کے میں سے تھے، انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ تو یہاں پر جو آیت بیسیکلی ہے وہ ہمیں یہاں پہ ہے کہ مرا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے موت دی اور اس کے بعد پھر سے زندہ کیا۔ کیوں زندہ کیا؟ تاکہ تم احسان مانو یا کہ شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا پھر سے اور یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے، انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے وہ سب زندہ ہو گئے۔ یعنی کہ کیا، ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا، ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی تھی۔ تو ہمارے جو یہ آیت ہے اس میں دراصل یہ مرنے کا ہی ہے اور زیادہ تو ہے نہیں اس لیے تفصیل، تھوڑا سا میں اور بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام، تھوڑا سا میں اس کو اور بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ 70 اشخاص دیدار و بار صلاح، یہ جو بیسیکلی ایک اور چیز میں جس پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گی، میں یہاں پر بائبل کی کچھ بات رکھنا چاہتی ہوں جو ہمیں یہاں پہ جاننا ضروری ہے. یہ اشارہ میں پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ جب یہ واقعہ کی طرف جو اشارہ دیا گیا ہے اس میں کیا ہوا کہ 70 لوگ جب وہاں پر ٹور پر گئے تھے اور پھر انہوں نے جو گستاخ خانہ جو سوال کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نازل کی بجلی اور پھر وہ سارے مر گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور انہیں سزا ملی. لیکن بائبل کے کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، تو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. یہ خروج باب 24 آیت 10 سے 11 ہے بائبل میں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ سیم اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، تو اس نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس سیم کتاب میں ہے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بائبل ہے اس میں کس طرح سے مینیپولیشن کی گئی ہے کہ کہیں پر مطلب اپنی ہی بات کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، ایک بات جو ہے وہ دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. اگر تو ان لوگوں نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، تو پھر جو باقی 70 لوگ ہیں وہ بلا اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے وہ کیسے دیکھ سکتے تھے. تو یہ تھوڑی سی ایک ایڈیشنل بات میں کہنا چاہتی تھی. باقی اتنا ہی ہے اس میں. جزاک اللہ خیر. اگر مجھ سے کچھ بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. میں نے یہ جو تفسیر ہے، تفسیر ایک تو میں نے ایک میں نے ابن کثیر سے پڑھا ہے، دوسرا میں نے جو ہے تحفیم القرآن اس سے پڑھا ہے. تو باقی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ نے بائبل کا جو مثال دیا وہ کیا میں ملی باجی؟ میم وہ جو تحفیم القرآن ہے نا اس میں ہے. تحفیم القرآن آیت نمبر 56 میں ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. اور کس کی باری ہے؟ میم میں کروں؟ ہاں کرو. یاسمین شیخ ماشاء اللہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ بحرا جی میم بحرا بحرا بے ہے رے بحرا فانجیناکم نکم نہیں، ایک منٹ باجی. فانجیناکم. جی میم سوری معافی چاہتی ہوں. فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. وَإِذْ جب فرقنا ہم نے پاڑ دیا بکم تمہارے لیے بحر دریا وانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا. تم ایک منٹ باجی، تم نے نہیں، تمہیں بچا لیا. ہاں میم وہ میرے منہ سے غلطی سے نکل کر معافی چاہتی ہوں. دھیان سے پڑھو، ترجمہ ہے وہ، دھیان سے پڑھو.
فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا ہم نے ڈبا دیا، ہم نے پھاڑ دیا، ہاں آل فرعون ہم نے پھاڑ دیا. میم میں نے پہلے کہا تھا ایک منٹ باجی، میں ہم نے پھاڑ دیا. ایک منٹ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب پڑھو ترجمہ. اور جی اور جب ہم نے میم ورڈ ٹو ورڈ میں پڑھا دیتی آپ کو. اور جب ہم نے پھاڑ دیا دریا تمہارے لیے اور تمہیں اسے پار کرا دیا. پھر تمہیں ایک منٹ باجی تھوڑا غلط ہو رہا، میں پڑھا دیتی آپ کو. اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا پھر تمہیں بچا لیا ہم نے ڈبو دیا آل فرعون اور تم دیکھ رہے تھے. اب اس کی تشریح کرو بات. جی میم یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کے قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا. جس کو مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے. صبح کو فرعون ان کے جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا. بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا آسا مارا. اس کی برکت سے عین دریا میں برپست راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان دیواروں میں جعلی مثل روشن دان بن گئی. بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور راستے سے گزر گئے. فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریا کے راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصل حالت میں آ گیا. تب تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کو غرق کا منظر کو دیکھ رہے تھے. فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا یہ ایک نیک دن ہے، اس میں بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، اس کے آگے یا پیچھے ایک روزہ اور رکھو یعنی 2، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو. میم میں نے نا جس میں سے ترجمہ دیکھا تھا نا تو اس میں لکھا تھا جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا، پار دیا اور تمہیں اس میں پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا. تو یہ بھی صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. چیرنا، پھاڑنا
یہ سب صحیح ہے باجی. الگ الگ بات رہتی نا بچے, الگ الگ وقت میں پھاڑنا چیرنا اپن بولتے ہی ہے نا کوئی بھی چیز کو. جیسا کہ دریا جو تھی نا وہ بیچ میں سے دونوں طرف کھڑے ہوا تھا پانی, اور بیچ میں سے سوکھا راستہ نکلا تھا, تو اس لیے اس کو انہیں پانی کو چیر دیا. انہیں پانی کو ہم چیر سکتے کیا؟ اللہ رب العالمین نہیں چیر سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو چیر دیا اور کھڑا کر دیا. کس کے لیے؟ اپنے نیک اور مخلص بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. جی میم ایک سوال پوچھنا تھا. ہاں پوچھو. سب سے پہلے تو اللہ سے بھی معافی, سب سے معافی, تھوڑی غلطی ہو گئی پڑھنے میں. اور اچھا میم یہ جیسے اس تفسیر میں تو بنی اسرائیل کی مطلب جیت ہو گئی, تو پھر آگے ایسا 55 56 میں کیوں پھر ایسا ہے کہ یقین نہیں کر رہے تھے, اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک منٹ اپن پھر سے دیکھ لیتی میں. وعلیکم السلام. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ترجمہ ہے, یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لے. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا. مطلب یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور 70 صحابہ کو لے کے چلے گئے تھے بنی اسرائیل کے. تو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے تھے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو, تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے, ہم بھی چلے. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے, تو وہ ان کو لے کر گئے تھے. تو ایسی بجلی کی ایک کڑک آئی اور وہ وہیں مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو, پھر موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا اٹھایا, مطلب زندہ کیا. ایسی بات ہے, سمجھ میں آئی؟ پھر آگے کی ایک آیت اور تھی, اس کے بعد تمہاری تھی, وہ بھی دیکھ لو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا, شاید کہ احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا, اس کے بعد تم کو شکر گزار بننا ہی ہے نا. اگر اس کے بعد بھی شکر گزار نہیں بنے تو پھر ہم کیا ہو گئے؟ آخرت کو برباد کر دیے. اتنی آزمائشوں سے گزر کے بھی کیا کرے ہم نے؟ اپنی آخرت کو برباد کر دیے. ٹھیک ہے, اور آگے جی میم. ممتاز بازی آپ کچھ بول رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ابھی حسنہ بازی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو کرنے دیجیے, اس کے بعد ہم لیں. اچھا ٹھیک ہے, حسنہ بازی آپ کریے. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسنہ تم پہلے آیت نمبر بولیے. آیت نمبر 51. ٹھیک ہے, ہاں پڑھیے. ہاں پڑھو, آیت نمبر پہلے بولنا تو میں نکال لیتی نا باجی. ارے حسنہ 51 نہیں پڑھے ہو آپ؟ نہیں, آیت نمبر ابھی آیت نہیں پڑھی نا. اچھا. علم کی دعا پڑھی. پڑھو. آیت نمبر سورہ بقرہ کی 51. اور من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَأَخْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اس کا ترجمہ تفسیر. اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا, ایک مدت گزرنے پہ جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا. پھر تم ایک منٹ حسنہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھے کہ کیا کر رہے آپ؟ پھر سے پڑھو. نہیں, ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھ رہی. ہاں پڑھو. اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا, ایک مدت گزرنے پر جس میں
بیٹا ترجمہ حسنہ ترجمہ دوسرا پڑھے. میں پڑھاتی آپ کو، سنا آپ پڑھو میرے ساتھ میں. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. ہاں، یہ جو کوہ طور پہ جانا تھا نا، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب روز کی قرارداد پر بلایا. اللہ تعالیٰ نے کس کو بلائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بلائے تھے. تو ان کے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے 70 صحابہ کو لے کے، تو جو پیچھے کے جو لوگ تھے جو باقی بچ گئے تھے بنی اسرائیل میں کے، تو وہ انہوں نے کیا کیے تھے؟ بچڑا بنا لیے تھے اور وہ بچڑے کو معبود بنا کے اللہ کا شریک ٹھہرائے تھے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنا معبود بنا لیا. کس کو معبود بنا لیے؟ بچڑے کو معبود بنا لیے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. وہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادتی ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کرو. تم تشریح سمجھ گئے میری بات؟ ہاں کرو. اور جب وہ زمانہ یاد کرو، یہ ہندی میں ہے نا، تو تھوڑا کچھ. ہاں پڑھو. ہاں پڑھو. اور زمانہ یاد کرو جبکہ وعدہ کیا تھا ہم موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا. ایک مدت گزرنے پر جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا. پھر تم لوگوں نے پرستش کے لیے تجویز کر لیا گائے کے بچڑے کو. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور اس کی تجویز میں کھلے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایک ایسی بے جان بات کے قائل ہو گئے. یہ قصہ اس وقت ہوا بقول کچھ حضرت کے جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس آ کر ٹھہرنے لگے، یا کچھ حضرت کے قول کے مطابق کسی اور مقام پر ٹھہر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بھی بالکل مطمئن ہو گئے. اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور عمل زندگی گزارنے اور عمل کرنے کا قانون بنائے. موسیٰ علیہ السلام اور انہیں عرض پر تعالیٰ شہانوز کے وعدہ فرمایا کہ تم طور کے پہاڑ پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا. اللہ تعالیٰ کو روزدار کی جو معدہ خالی رہنے کے وجہ سے اٹھنے والی بھاپ اور بخار سے پیدا ہو جاتی پسند ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا 10 روزے اور رکھے تاکہ وہ پھر پیدا ہو جائے. اس طرف سے یہ 40 روزے پورے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص سامری نام کا تھا. اس نے چاندی سونے کے ایک بچڑے کا ڈھانچہ اور مجسمہ بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس سرکشت حفاظت سے رکھی ہوئی ڈال دی. اس بچڑے میں جان دی اور وہ بنی اسرائیل کے جاہلوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. صدق اللہ علیہ العظیم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ. پہلی بار تھا، ماشاء اللہ اچھا کی حسنہ بازی آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور مزید علم سے نوازے. ممتاز بازی آپ پڑھ رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آیت نمبر 49 سورہ بقرہ. اچھا 49 باجی ترجمہ کریں گے. ہاں باجی ٹھیک ہے نا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام قسم تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کا. اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، وہ ظلم کرتے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے عورتیں تمہاری. اس میں آزمائش بڑھی تمہارے رب کی طرف سے. یہ فرعون مصر کے بادشاہ فرعون تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے. فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا. یہ سن کر اس نے یعنی فرعون نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے. اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ اور سورہ الفصل سے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہاں سے بات کے کئی رکوع مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ جانتا تھا. اس لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعہ طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے. اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور کیا احسانات ہیں جو خدا نے تم پر کیے اور یہ کرتے ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم پر رہے. آزمائش سے مراد اس بھٹی سے کہ تم سونا بن کر نکلتے ہو یا نری کھوڑ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس موجودانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکرگزار بندے بنتے ہو یا نہیں. سورہ مومن آیت نمبر 45 میں بھی ہے. اور آل فرعون کو عذاب نے گھیر لیا اور ہم نے آل فرعون کو ہے طرف کی کمی میں مبتلا کر دیا. ان آیات میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی تعینات ہے صرف اس کی اولاد پر. یہ اس عذاب ظلم و ذلت کی تفصیل ہے جس میں فرعونیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے. اگرچہ مصر میں بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم پڑ جاتے تھے اور بے شمار ظلم پڑ جاتے تھے اور بے شمار قسم کی ذلتوں سے انہیں سابقہ تھا جن کی تفصیل ان کی تاریخ میں موجود ہے. لیکن یہاں بھی صرف 2 ہی باتوں کا بطور نمونہ فرمایا ہے. ان نمونوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں کس شکنجے میں تھے. بیٹوں کے قتل اسباب اور اس کی نوعیت کی تفصیل تو کسی موضوع مقام پر آئے گی. وہ یہ کہ لڑکوں کے ذبح کا جو ذکر کیا ہے تو بیٹوں کے لفظ سے کیا ہے تاکہ شفقت قدری جذبہ ابھرے، اور لڑکیوں کے زندہ رکھنے کا ذکر کیا ہے تو ان کے لیے تمہاری عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ غیرت کو حرکت میں لانے کے لیے یہ تعبیر زیادہ مؤثر تھی. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش کے کٹھن ہونے کی طرف یہاں اشارہ اس لیے فرمایا کہ اس کی نجات کی اہمیت کا انہیں کچھ اندازہ ہو سکے. جو انہیں حاصل ہوئی کہ کیسا عظیم ابتلا تھا جس سے ان کے رب نے ان کو چھڑایا. اگر وہ نہ چھڑاتا تو کوئی دوسری طاقت اس عذاب سے ان کو نہیں چھڑا سکتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ممتاز بچہ. نسیمہ اور کون ہے؟ شبانہ خان آپ پڑھ رہے؟ کیا بولے باجی؟ ہاں ناز ہے کیا؟ ناز پڑھو. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ آیت نمبر 31. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان تعریف کبریائی بڑائی بزرگی سے بلائی کے لائق و زیبا ہے. درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم فقینا فی الدین، اللہم فقینا فی الدین، اللہم فقینا فی الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.
نمبر 31 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ترجمہ، اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. وعلم یعنی اور اس نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، الاسما یعنی نام، کلہا سب ان کو، ثم یعنی پر، ارزہم اس نے پے کیا انہیں. تو جو اس کے پہلے کی آیت تھی، آیت نمبر 30، اس میں اللہ نے ایک بات بتائی تھی کہ مجھے یعنی اللہ کو اس سب کا علم ہے جو آدم کی اولاد کو یا ان کی نسلوں کو نہیں ہے اور جو فرشتوں کو نہیں ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا جانتے اللہ کا؟ کہ زمین میں زمین میں فساد ہی نہیں ہوگا بلکہ اچھی چیزیں بھی ہوگی، اور اس کی دلیلیں بھی. اور آیت نمبر 31 میں اللہ اپنی بات کو مثال کے ساتھ پروو کرتے. آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. کن چیزوں کے نام تھے؟ جو بھی اللہ نے پیدا کیے تھے، انسانوں اور تمام کائنات کی چیزیں جو پیدا کر دیے تھے آلریڈی، جو تھی اور جو آئندہ آنے والی تھی ان کی بھی. پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان سب کے نام اگر تم سچے ہو. اب سچے اس کا کیا مطلب یہ کہ انسان صرف فساد کرے گا اور جو خون بہے گا، یہ چیز جو تھی نا، اگر یہ چیز غلط ہے اور تم سچے ہو تو تم یہ چیز فرشتوں کے سامنے لاؤ. یہ اللہ کا چیلنج تھا فرشتوں. پھر آگے جب موسیٰ علیہ السلام تو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، پھر آگے کی آیتوں میں کیا تھا کہ مطلب اللہ کا پروف تو کر دیا فرشتوں کو کہ زمین میں صرف فساد یا انسان صرف فساد اور خون خرابہ ہی نہیں کرتا، مطلب اچھی چیزیں بھی کرتا. تو یہاں فرشتے بھی کیا کرے؟ وہ فرشتے بھی باعثمت تھے، ان کی جو کم علمی تھی نا اس کی اعتراف ہی کرے. یہاں ایک بات کا خیال آیا، جو فرشتے تھے وہ تو باعثمت تھے، مطلب ان کی کم علمی کو انہوں قبول تو کر لے، لیکن ہم ایسے کئی اوقات آتے جہاں ہمیں کئی چیزوں کا علم نہیں رہتا، ہم کسی چیز کی نالج نہیں رکھ سکتے، تو کیا ہم اس کا اتنی آسان سے اعتبار کر لیتے، قبول کر لیتے؟ نہیں کرتے، بحث پہ اتر جاتے. اس کی ایک حدیث بھی ہے، صحیح الفاظ میں نہیں، لیکن یہ حدیث مجھے یاد تھی. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بحث سے بچو، یہاں تک کہ اگر تم سچے بھی کیوں نہ ہو پھر بھی بحث سے بچو. اور جو بحث نہیں وہاں سے ہٹ جائے گا، بحث سے بچ جائے گا، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا.